بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نماز اسلام کا محتم بالشان فریضہ ہے. اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، ان ساری ہی عبادات میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے فریضے کو عطا کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور بطور تحفہ نماز عطا فرمائی. 5 نمازیں عطا فرمائی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کو لے کر خوشی خوشی واپس تشریف لائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اہتمام پایا گیا تو وہ نماز ہے. ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. دن کے اجالوں میں بھی اور رات کی تنہائیوں میں بھی مسجد آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. فرائض تو فرائض، نوافل کا بھی اہتمام بہت زیادہ ہے. نمازیں لوگ وقت پر ادا کر لیں، اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان کا طریقہ بتلایا گیا، اذان مشروع کی گئی. اور اذان دینے والے ان مؤذنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل ذکر کیے. حدیث میں فرمایا گیا: المؤذنون اطولهم اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی. جب انسان پر پشیمانی کا احساس ہو تو گردنیں جھک جاتی ہیں، اور جب انسان کسی انعام کا مستحق ہوتا ہے، کوئی فخریہ کام کرتا ہے تو گردن اونچی کر لیا کرتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اذان دینے والے گردنیں اونچی کیے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا خصوصی اکرام ہوگا، مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے. اذان کے کلمات جب مسلمان کے کانوں میں پڑ جائیں تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی طرف دوڑ لگا دے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف چل کر آنے کے بڑے فضائل ذکر کیے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمانی کا کھانا تیار فرماتے ہیں۔ کلما غدا او راح، جب جب صبح کو جاتا ہے اور جب جب شام کو مسجد جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس نمازی کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھی سے اچھی ضیافت کریں، ان کے لیے کھانا تیار کریں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا تیار فرماتے ہیں جنت کے اندر، جو جنت میں جانے کے بعد ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی مسجد جاتا ہے پیدل چل کر جائے، حدیث میں فرمایا گیا ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہنے لگے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو۔ ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا۔ صحابی کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی صحابی کا مکان اتنی زیادہ دور نہیں تھا جتنا ان کا مکان دور تھا، اور وہ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مکان مسجد نبوی سے قریب ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد جاؤں تو میں جتنا قدم چلوں اس کے اوپر مجھے نیکیاں ملیں، اور جتنے قدم پیدل چل کر میں اپنے گھر واپس آؤں اس پر مجھ کو نیکیاں ملیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی جن کا مکان بہت دور ہے، مسجد سے بہت دور رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مکان مسجد سے قریب ہو، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا مکان مسجد سے دور ہو اور میں پیدل چل کر مسجد پہنچوں اور پیدل واپس آؤں، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پر مجھے نیکیاں عطا فرمائیں، ہر قدم پر میرے درجات بلند فرمائیں اور ہر قدم پر میرے گناہ معاف ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے مومن نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو امید باندھی ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ مسجد سے قریب ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن مسجد سے دور آپ آباد ہیں، وہاں سے چل کر مسجد آ رہے ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ بنی سلمہ مدینہ منورہ میں سب سے دور رہا کرتے تھے، ان کی آبادی، ان کے مکانات مسجد سے سب سے کنارے پر واقع تھے۔ بنی سلمہ کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب مکانات خالی ہوئے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم وہ مکانات خرید لیں اور خرید کر بالکل مسجد نبوی کے قریب آ کر آباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس میں طلب فرمایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تمہارے نشانات قدم بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ایک ایک قدم جو تم مسجد کے لیے چل کر آتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھے جاتے ہیں اور اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔
نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہاں پر دو مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جس طرح انہیں ثواب مل رہا ہے اسی طرح ان کو ثواب ملتا رہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی شہر میں جو لوگ آبادی کے بالکل کنارے بستے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ شہر کی حفاظت کریں۔ مسجد نبوی کے قریب آ کر بس جانا ان کی انفرادی مصلحت تھی، اور اجتماعی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی سے دور مدینے کی آبادی کے کنارے بالکل آباد ہے وہیں بسے رہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بسے ہو وہیں پر رہو، قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کتنا؟ آپ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں، مجھے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر میں آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمازوں کے بڑے پابند تھے، 102 سال عمر پائی، اور صبح کے وقت 200 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعات؟ 200 رکعتیں نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ کہتے ہیں 40 سال میں کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، صرف ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ ہمارا تو کوئی دن ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اور ایسے لوگ تھے 40 سال تک ایک بھی تکبیر اولیٰ ان کی فوت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک دن میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی، اور واقعہ یہ ہوا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اپنی والدہ کی تجہیز و تکفین میں لگے تھے، اور اسی مشغولیت کی وجہ سے مسجد اس حال میں پہنچے کہ رکعات تو نہیں چھوٹی لیکن تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی۔ محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نماز چھوٹ گئی، ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ ان کو نماز نہیں ملی، تنہا نماز پڑھ لیا، تو کہتے ہیں حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج تو مجھے صرف ایک نماز کا ثواب ملا ہے، 27 نمازوں کا ثواب تو ضائع ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کر لوں۔ تنہا ہی انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا تاکہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد رات میں جب سوئے تو خواب میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اے محمد بن سلمہ، تم نے ضرور 27 مرتبہ یہ نماز پڑھ لی، لیکن کیا فرشتوں کی آمین تجھے مل گئی؟ فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟
اگر 27 مرتبہ تم نماز پڑھ بھی لو تنہا تو فرشتے جو آمین کہتے ہیں وہ آمین تو تجھے ملے گی نہیں۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ کہتے ہیں، امام صاحب بھی کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں آمین۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، یعنی جس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اسی وقت آپ بھی آمین کہہ دیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محمد بن سلمہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے کہا جا رہا ہے ضرور آپ نے 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کہاں ملے گی؟ تو اس قدر فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور جماعت کا لوگوں نے اس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے تابعی میں ہے، فرماتے ہیں 40 سال اس حال میں گزرے کہ میں نے کسی کی گدی نہیں دیکھا، یعنی صف اول میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی۔ بہت بڑے عالم ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، تجارت بھی کیا کرتے تھے، تیل کی، زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے، اور بہت بڑے محدث تھے، بے شمار ان کے شاگرد ہیں، لیکن زندگی میں نمازوں کا اس قدر اہتمام ہے کہ تکبیر اولیٰ چھوڑ دینا گوارا نہیں ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز کا اس قدر اہتمام ہے کہ نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں، 2 حدیثیں ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا آدمی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا اور میرے پاس کوئی رہبر بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر پر ہی نماز ادا کر لوں۔ پہلے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے گھر پہ نماز پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جب ذرا سا پلٹے ہیں واپسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اتسمعون النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ تمہارے کانوں تک اذان کے کلمات پہنچتے ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ اذان کے کلمات تو میرے کانوں میں آتے ہیں، اذان میں سنتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں مسجد آنا ہی پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، نابینا صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینے کے اندر کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، درندے بہت زیادہ ہیں، وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ، میں نابینا آدمی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اذان کے کلمات تیرے کانوں تک پہنچتے ہیں؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تم کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ نابینا لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تاکید ہے، نابینا آدمی بھی مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، با جماعت نماز پڑھے۔ ہم صحیح سالم تندرست، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی اور تمام سہولتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے پاک دربار میں
اگر گرفت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ بہت افسوس کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا مقام ہے۔ ہزاروں نمازیں ہماری فوت ہو جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، ہم اسے کبھی ادا بھی نہیں کر پاتے۔ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور نماز کی مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ غزہ کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو، روزانہ 100 آدمی شہید ہو رہے ہیں، 100-150 آدمی یومیہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس حال میں بھی مسجد کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر سب بندی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نمازوں کی اہمیت ہمارے اندر سے میرے بھائی اور دوستو نکل چکی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، نماز کے بارے میں خیال بھی نہیں آتا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرو، اور اللہ کے لیے اطاعت گزار بن جاؤ، اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نماز کی اہمیت اپنے دل پر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم با جماعت اپنی مسجدوں میں نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے۔ زندگی میں برکت چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے، راحت چاہیے، اللہ کا خاص فضل چاہیے، اللہ کے ولی اور دوست ہم بن جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں 100% نماز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔